اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ بھلائی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود گناہ کر کے اپنی حالت نہ بدلیں، اور فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا کاتا ہوا سوت مضبوط کرنے، بٹنے اور ٹھیک کرنے یا محنت اٹھانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ انکاس نکسی کا بہوچن ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا سوت۔ اور فرمایا اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، تو جب ان پر ایک طویل وقت ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جیسا چاہیے تھا تو ویسا ان کو نبھا نہ سکے۔ فائدہ۔ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنا انعام نازل فرماتے ہیں، یعنی اسے حکومت اور بادشاہت، مال و دولت یا عزت و شرف دیتے ہیں، تو یہ وہ نعمت اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک وہ کفر سے منہ موڑنے کا راستہ اختیار کر کے اپنی حالت نہیں بدل لیتی۔ یعنی کفر اور ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے کر اس سطح سے مالا مال قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے سود کاٹ کر خود ہی اسے تار تار کر دینا اور اپنی ساری محنت کو خود ہی برباد کر لینا۔ تیسری آیت میں بطور خاص اہل ایمان کو اہل کتاب کے سے رویے سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہود اور عیسائی ایک مدت گزرنے کے بعد دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو گئے اور احکام الہی کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت اور ان کی ایک بڑی تعداد نافرمان ہو گئی۔ چوتھی آیت میں بھی انہی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جس سنیاس واد کو انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیا تھا اسے بھی وہ نبھا نہ سکے۔ مقصد ان آیتوں کے ذکر سے یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا راستہ اپنائے رکھنا چاہیے، اس سے منہ موڑنا بڑا ہی خطرناک ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا۔ بخاری مسلم۔ فائدہ۔ اس حدیث میں یہی تاکید ہے کہ انسان جو بھی خیر و بھلائی کا کام کرتا ہے اسے پابندی سے کرتے رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا صحیح نہیں، کیونکہ اس طرح آہستہ آہستہ وہ غیر شعوری طور پر برائی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک خطرناک بات ہے۔ انسان کی سلامتی استقامت کے ساتھ نیکی کو اپنائے رکھنے میں ہی ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔